معزز ناظرین، افغان طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز کے علاوہ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھارت کے ساتھ اور بھارت کا میڈیا یورپ کے میڈیا کے ساتھ مقابلے میں ہے کہ سب سے زیادہ افغان طالبان کی کردار کشی کون کر سکتا ہے۔ 14 اگست کو قندھار میں طالبان گورنر محمد یوسف وفا نورزئی کی تعیناتی کے ساتھ ہی انتہا پسند ہندوؤں اور کرپٹ مافیا کے ہاتھوں کھلونا بنے بھارتی میڈیا نے امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی پیروی میں طالبان حکومت کے خلاف نہایت مضحکہ خیز اور احمقانہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ یہ بھارت کا ہندو میڈیا ہی تھا جس نے RSS کے ایجنڈے کے تحت ملا غنی برادر کے قتل کی خبر نشر کی۔ اس سے پہلے یہی بھارتی میڈیا امیر المومنین ملا ہبت اللہ اخند کے قتل کی جھوٹی خبر نشر کر چکا تھا۔ بھارتی میڈیا شرم و حیا کے نام سے واقف تک ہی نہیں ہے۔ باقی بھارتی ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے اخبار نویس کسی سیاسی جماعت کے ایکٹیوسٹ معلوم ہوتے ہیں۔ پنشیر پر طالبان کے قبضہ پر اس کے ٹی وی چینلز اور تجزیہ کے ماہرین بشمول ریٹائرڈ میجر جنرل بخشی نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی میجر جنرل کی قیادت میں پاکستانی فوج پنشیر میں طالبان کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کمانڈر مسعود کو شکست ہو گئی۔ جنرل بخشی کو کوئی یہ پوچھے کہ 20 سال تک افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی افغانستان کے ہر ضلع میں ٹھکائی کون کر رہا تھا؟ کیا وہاں بھی پاکستانی فوجی تھے؟ 15 اگست کو جب اشرف غنی ملک سے فرار ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 سے 15 ہزار پاکستانی فوجی طالبان کے ساتھ ہیں اور انہی کی وجہ سے کابل پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فرار ہوتے ہوئے صدر اشرف غنی کے اس دعوے کی تردید کر دی، مگر بھارتی میڈیا اب بھی نہایت ڈٹائی سے طالبان کے خلاف بے بنیاد اور مضحکہ خیز خبریں اور تبصرے نشر کیے چلے جا رہا ہے۔ انڈین ٹی وی چینلز کی بے تکی اور واہیات پروپیگنڈا مہم نے پاکستان کے چند چینلز کو بھی متاثر کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی اینکر طالبان کے بارے میں جھوٹ اور تھرڈ کلاس پروپیگنڈا کرنے میں انڈین چینلز کے ساتھ مقابلے میں ہیں۔ ملا غنی نے انڈین میڈیا کے ان خبروں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر مسترد کر دیا تھا کہ کابل کے صدارتی محل میں طالبان قیادت میں مسلح لڑائی کے دوران وہ قتل ہو گئے ہیں۔ انڈین ٹی وی اینکرز طالبان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور اپنے ناظرین کے ان آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں جو وہ 15 اگست کو انڈیا کا افغانستان سے بستر یا گول ہونے کے بعد مسلسل بہائے جا رہے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستانی میڈیا کی کیا مجبوری ہے سوائے 2-4 نام نہاد اور لبرل ٹی وی چینلز کے باقیوں کے جھوٹ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملا غنی برادر کی 2 ٹوک تردید کے باوجود بھی ہمارا میڈیا من گھڑت قصوں کہانیوں کے ذریعے کابل کے صدارتی محل میں طالبان قیادت بشمول ملا غنی کی آپس کی مسلح لڑائی کی خبریں اور تبصرے کیوں نشر کیے چلے جا رہا ہے؟ اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھ کر کابل کے صدارتی محل میں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں عینی شاہدوں کی طرح خبریں اور تبصرے نشر کرنے والے ان اینکرز اور ماہرین کی افغانستان کے بارے میں قابلیت کا یہ حال ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ افغانستان کے کتنے صوبے ہیں تو وہ صحیح جواب بھی نہ دے سکیں۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہرین لاہور اور اسلام آباد سے زیادہ دنیا بھر کے بارے میں بہت کم علم رکھتے ہیں، چہ جائے کہ افغانستان۔ ان ماہرین کا افغانستان کی سیاسی اور دیگر معاملات کا بارے میں علمیت اور اہلیت کا یہ حال ہے کہ ان میں سے
کبھی کوئی افغانستان تو چھوڑیں تورخم اور چمن کے بارڈر تک بھی نہیں گیا۔ یہ ماہرین آج تک طالبان کے کسی مرکزی قائد سے ملاقات نہیں کر سکے، مگر جب بات کریں گے تو ایسے بولیں گے جیسے ابھی ابھی کابل سے لوٹے ہیں۔ پاکستان کے ان کمعقل ماہرین کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا جھوٹ طالبان اور افغان عوام کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ افغانستان اور خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں افغانستان کی خبریں براہ راست پہنچ جاتی ہیں، ان چینلز اور ان اینکرز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ انڈین میڈیا ان کے جھوٹے تبصروں اور جھوٹی کہانیوں کو بنیاد بنا کے طالبان کے لیے کیسے کیسے کانٹے بو رہے ہیں۔